وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ چپل تو کہیں پیچھے ہی گر گئی تھی۔ پتھریلے رستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہو لہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازو، کوہنیاں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھیں۔ پکڑو سالی کو بھاگنے نہ پائے۔ پیچھے سے کرائے کی گنڈوں کی پیروں کی آواز اور واہیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا، نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر۔ آج اسے اپنے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ آگے گہری کھائی تھی۔ اب کہاں جائے گی بلبل؟ آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ ان سبھی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، خدارا مجھے بخش دو۔ اس بندھے ہوئے شخص کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھتے ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ زبان چپ ہو گئی، پسینہ ٹپکنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہوتا بھی کیوں نہ، اپنی موت جو سامنے دیکھ لی تھی۔ ہاتھ میں بڑا سا خطرناک طرز کا بنا ہوا نوکیلا اور سلیئر تیز دھار چاقو لیے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ سلیئر اس کے پاس پہنچتے ہی وہ آدمی حواس میں لوٹا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، وہ ہانپتے ہوئے گڑ گڑایا۔ وہ جانتا تھا یہ سب بیکار ہے، مگر اس نے کوشش کرنا ضروری سمجھا۔ شکور، تم نے میری بات کو نظر انداز کیا؟ اس نے چاقو کی نوک پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ انداز کافی برفیلا تھا جو شکور کو اندر تک جما گیا۔ مجھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، اس کا کان بجلی کی سی تیزی سے کٹتے ہوئے دور جا گرا۔ اس بوسیدہ کمرے میں اس کی تڑپتی دردناک آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی طرح دوسرا کان بھی کٹ کر دور جا گرا۔ اس کی گردن تیزی سے خون سے بھرنے لگی۔ وہ کیا ہے نا شکور، اس نے اپنی بات کو وقفہ دیتے ہوئے کہا، جو میری بات نہیں سنتا میں اسے دوسرے کی سننے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا، جو درد سے بلک رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کمرے میں کربناک چیخوں کا انبار لگ گیا۔ اور سب اسے اسی لیے کہتے تھے روح قبض کرنے والا۔ وہ 4 لڑکے جنہیں کے گراؤنڈ میں برگد کے درخت کے نیچے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے 3 لڑکوں کا رخ اپنے سربراہ کی طرف تھا، جو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اوشن بلو آنکھیں، ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے بال، جو وہاں ہر کھڑی لڑکی کی توجہ اپنی طرف سمیٹ رہے تھے۔ سونے پہ سہاگا ورزشی مضبوط جسم، جنہیں کی ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا، اور سفید رنگت ہوتی بھی کیوں نہ، وہ خان زادہ تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی، مگر خود اس کے پاس جانے کی ہمت کبھی نہ کر پاتی۔ وجہ اس کی مشکوک حرکات اور لیا دیا سا لہجہ تھا۔ اپنا دل کرتا تو کسی لڑکی کو منہ لگاتا، ورنہ ایک نظر نہ دیکھتا۔ تو آخر عورت ذات سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکے بشیر نے کہا، کیونکہ عورت ذات ہوتی ہی نفرت کے قابل ہے۔ تو پھر تو ان کے ساتھ رات کیوں گزارتا ہے؟ دوسرے لڑکے احتشام نے پوچھا۔ کیونکہ وہ اسی قابل ہیں کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے اور پھر ضرورت پوری کرنے کے بعد پھینک دیا جائے۔ اس نے خباثت سے کہا تو سارے ہنس دیے۔ اور ویسے بھی لڑکیاں تیار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہی کیوں ہیں؟ اس نے تلخی سے کہا، اور مرد ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں سراہیں۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو چاروں کا خباثت زدہ کہکا گونجا۔ اس نوجوان جس کا نام سیال خان تھا، اگر کوئی جان لیتا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنی کراہیت بھری سوچ ہے تو لوگ اس سے دور بھٹکتے۔ ویسے بھی لوگ اس کی بری شہرت کی وجہ سے دور ہی رہتے تھے۔ ہفتے میں 1 دفعہ حوالات کی ہوا کھانا تو اس کا فرض تھا جیسے، اور پھر غنڈہ گردی، مار دھاڑ اور بلیک میلنگ میں تو جیسے اس نے PhD کی ہوئی تھی۔ دفتن وہ اٹھا اور کیفے جانے لگا جب سامنے سے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو،
जो नीचे ग्राउंड से अपने नोट्स उठा रही थी। वो चौंका तब जब वो लड़की नोट्स उठाते रुकी, क्योंकि कुछ नोट्स सियाल खान के पाँव के नीचे दबे थे, जिन्हें वह मुजरब अंदाज से देख रही थी। सियाल ने उसकी आंखों में देखा और गरूर से उसके नोट्स को मसला जो उसके पाँव के नीचे दबे थे। सामने बैठी लड़की ने दुख और गुस्से से उसकी हरकत को मुलाहिजा किया और उसके ऐन सामने खड़ी हो गई। ये क्या हरकत है? वो बिफरी शेरनी बनी बोली। तो वो महजूज हुआ। ये मेरे रास्ते में आने की छोटी सी सज़ा है। उसकी बात मुकाबिल को तैश दिला गई। मतलब क्या है? आप अंधों की तरह खुद चल रहे हैं और इल्ज़ाम दूसरों पे धर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही सियाल खान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐ लड़की, जानती भी हो कौन हूँ मैं? खानज़ादा हूँ मैं। अपने से ऊंची आवाज़ में बात करने वाले को कहीं का नहीं छोड़ता। सिर्फ 2 पल लगेंगे मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में। उसने गुस्से से वार्निंग देते लहजे में कहा, अगर तुम खानज़ादा हो तो मैं भी खानज़ादी हूँ। मेरी रगों में भी पख्तून का खून है। अगर सामने वाला इज्जत देने के कायल ना हो तो उसकी इज्जत 2 कौड़ी करते मौका ये महल नहीं देखती मैं। उस नाजुक हसीना के लहजे में भी फंकार थी, जैसे मुकाबिल को आंखों से जलाकर राख कर देगी। वो पहले तो हैरान हुआ कि आज तक किसी लड़की की जुर्रत नहीं हुई थी कि उसे इस तरह से बात करें, और ये छटांग भर की लड़की सबके सामने उसे बेइज्जत कर रही थी। लम्हों में उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा और इससे पहले कि वो इस पर झपटता, उसके दोस्तों ने उसको गिरफ्त में ले लिया। क्या कर रहा है सियाल? लोग देख रहे हैं, और डैन भी किसी वक्त यहाँ आ सकते हैं। चल यहाँ से। वो ना चाहते हुए भी उनके साथ घिसटता चला गया, मगर जाने से पहले उसके सामने रुका। देख लूँगा तुम्हें। उसके वार्निंग देते लहजे पर तो 2 पल को इस्माइल खानज़ादा भी कांप गई, मगर डट कर उसकी आंखों में देखती रही। ये लड़का उसे जहर से भी बुरा लगा था। ये तो तय था कि आइंदा वो उसके मुंह भी नहीं लगेगी, मगर आगे क्या होना था ये तो वक्त जानता था या खुदा।